بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ حالت حیض میں چاروں کل پڑھ کر اپنا پر دم کر سکتے ہیں یا آیت الکرسی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. تو دیکھیں، جو آیت قرآن پاک کی آیت دعا کی صورت میں آپ پڑھتے ہو یا پڑھتے ہوئے آئے ہو یا دعاؤں میں آپ آیتیں پڑھتے ہو، تو یا آپ اپنے اوپر کچھ چیز دم کرتے ہو یا نظر بد کے لیے جو آپ آیتیں قرآن کی پڑھتے ہو تو وہ آپ پڑھ سکتے ہو حالت حیض میں. جیسے سورہ قلم کی آخری کی 2 آیتیں ہم نظر بد کے لیے پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہو. آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے پر دم کر سکتے ہو، آپ چاروں کل پڑھ کر اپنے پر دم کر سکتے ہو. جو بھی قرآن پاک کی آیتیں حالت حیض میں آپ پڑھتے ہو وہ دعا کی صورت میں ہونا چاہیے، یا پھر آپ اگر دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو یا سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھتے ہو ایز آ دعا. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آخری کی 2 آیتیں ہیں نا، سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں ہیں آمن الرسول، تو وہ ہم دعا کے لیے پڑھتے ہیں نا، بہترین دعا ہے وہ آمن الرسول. تو وہ ہے تو قرآن پاک کی آیت، لیکن ہم ایز اے دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا کے لیے پڑھتے ہیں، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہو حالت حیض میں. ٹھیک ہے، چاروں کل بھی آپ پڑھ کے دم کر سکتی ہو اور آیت الکرسی بھی پڑھ سکتی ہو. نظر بد کے لیے جو قرآن پاک کی آیت ہیں جو پڑھنے کے لیے، جیسے سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، سورہ قلم کے آخری کی 2 آیتیں ہیں، اس طرح کی جو ہے آپ پڑھ کے ایز اے دعا، آپ کو معلوم ہے اور آپ کی نیت بھی ہے کہ آپ ایز اے دعا پڑھے ہو یا ایز اے نظر بد پڑھ کے آپ اپنے اوپر یا اپنے بچوں پر دم کر رہے ہو، تو وہ جائز ہے، وہ آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم قرآن پاک کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں بنا چھوئے یا موبائل میں دیکھ کر؟ تو دیکھو، حدیث میں آتا ہے کہ حالت حیض اور جنبی والی عورت قرآن کو نہیں پکڑے گی، نہیں چھوئے گی، نہیں پڑھے گی. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے راوی بھی ضعیف ہے، لیکن جمہور علماء کا اجماع اس بات پر ہے کہ حالت حیض اور حالت جنبی یعنی کہ جنابت والی یعنی کہ ناپاکی والی عورت وہ قرآن پاک نہ پڑھے گی نہ اس کو چھوئے گی. ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حافظہ بن رہی ہیں یا جو حافظہ ہیں خواتین، ان کے لیے 7 دن یا 10 دن تک قرآن پاک کو چھوڑنا یا نہ پڑھنا ان کے بھولنے کا خطرہ ہے. قرآن پاک کو بھول جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ اگر قرآن پاک بھول گئے تو روز محشر میں ان کی حالت ایسی ہوگی کہ ان کا جو ہے دھڑ جو ہے نا فالج زدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے، قرآن پاک کو بھولنے کی عذاب سے بچنے کے لیے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے بنا چھوئے. ٹھیک ہے، جو حافظہ خاتون ہے، حافظہ عورتیں جو حفظ کر رہی ہیں یا حفظ کر چکی ہیں، جو اپنا قرآن پاک کا دورہ کرتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک علیحدہ سے کپڑا لے، جیسے کوئی اسکارف لے لیا، کوئی پاک چادر لے لی، کوئی پاک زلدان لے لیا، جو الگ سے ہو، جو قرآن پاک کے الگ سے ہو، اس کو لے کے. جیسے ایسا نہیں کہ ہم نے دستانے پہنے تو قرآن پاک کو پڑھ لیا اور ایسے پڑھیں گے، نہیں، کیونکہ اب یہ جو دستانے ہیں، یہ جو گلوز ہے، یہ میرے جسم کا ایک حصہ بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو جسم کے جو حصہ بن گیا ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ کوئی الگ سے علیحدہ سے پاک کپڑا لیں گے، کوئی دوپٹہ لے لو، کوئی چادر لے لو، کوئی اسکارف لے لو، کچھ بھی آپ لے سکتے ہو پاک. اس سے آپ قرآن پاک کو اٹھا کر اس سے آپ قرآن پاک پڑھیں گی. لیکن کیسے پڑھیں گی؟ دیکھو، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا، پوری لائن جو ہم پڑھتے ہیں، وہ پوری لائن نہیں پڑھنی ہے، آپ نے توڑ توڑ کے پڑھنا ہے. ایک ایک 2 لفظ آپ نے توڑ توڑ کے اس لائن کو کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو ہے نا حفظ کا جو دورہ ہے وہ چلتا بھی رہے، اور اگر آپ حافظہ پڑھ رہی ہیں تو وہ آپ کے حفظ میں بھی رہے. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ نے قرآن پاک کو بنا کسی پاک کپڑے کے آپ حالت حیض میں نہیں چھوئیں گی. اور اگر آپ جو پاک کپڑا لے کے پڑھیں گی تو اس سے کیسے پڑھیں گی؟ پوری ایک ساتھ نہیں پڑھیں گی، آپ نے توڑ توڑ کے پڑھنا ہے، لفظوں کو توڑ توڑ کے پڑھنا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح سے آپ پڑھیں گی، اور امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز خواہشات کو، جائز تمناؤں کو، آرزوؤں کو قبول مقبول فرمائے. جن جن لوگوں نے مجھے دعا کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے، اور سب کی عیدیں خوشگوار گزریں. اور جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور جو لوگ شادی کے خواہشمند ہیں، اللہ رب العزت
ساتھ ان کو نیک صالح اور اچھا جوڑا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.